بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں سے پوشیدہ اور با اختیار ہے۔ ان میں اللہ کے فرما بردار اور نافرمان دونوں طرح کے جنات ہیں۔ جس طرح انسان شہروں اور آبادیوں میں رہتا ہے، جنات کا بسیرا ویرانوں اور جنگلوں اور پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جنات آسمانوں کی طرف نکل جاتے اور فرشتوں کی گفتگو سے آئندہ ہونے والے واقعات کی کچھ باتیں سن کر وہ اپنے کاہنوں کے پاس آتے۔ کاہن کچھ جنات سے سن کر اور کچھ اپنی طرف سے بیان کر کے آنے والے حالات کی پیشین گوئیاں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ نے جنات کا آسمانوں کی طرف آنا بند کر دیا۔ جب وہ سن بن لینے آسمانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولے یعنی شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی۔ جنات حیران تھے کہ آسمان پر ہر طرف پہرے لگا دیے گئے ہیں، اور جو آسمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ یقیناً ضرور کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے یا پھر پیش آنے والا ہے۔ جنات کے کئی گروہ زمین کے اطراف میں پھیل گئے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہوئے عکاظ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو 9 جنات پر مشتمل ایک گروہ نے، جو حالات کی تحقیق کے لیے نکلا ہوا تھا، قرآن کریم کو بڑے غور سے سنا۔ وہ قرآن کریم کی لذت اور کیفیت میں کھو گئے۔ آخر کار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان قبول کر لیا۔ پھر وہ 9 جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور ان کو جو کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کے جملوں کو نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری طرف وحی کر کے بتایا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو سنا اور پھر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت بلند و برتر ہے، اس نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے جنات سے پناہ مانگ کر ان کے غرور و تکبر میں اضافہ کیا ہے، اور انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ جنات نے کہا کہ جب ہم نے آسمانوں کو کنگھالا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا اور شہاب ثاقب برسائے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب یہ حال ہے کہ جب ہم چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شہاب ثاقب اپنے پیچھے لگا ہوا پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ زمین والوں پر کسی عذاب کی تیاری ہے یا ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی نیک اور صالح ہے اور کوئی ان سے کمتر ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کر ان کو ہرا سکتے ہیں۔ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی۔ جنات نے کہا ہم میں کچھ تو مسلم یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کچھ حق کا انکار کرنے والے ہیں، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے تو نجات کا راستہ تلاش کر لیا، اور جنہوں نے کفر و انکار کیا ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہہ دیجئے کہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پر چاروں طرف سے یلغار کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ میں لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی کو بھلائی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ مانگوں گا، یعنی جس طرح کفار جنات سے مدد مانگتے ہیں، تو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرے گا، اس کے لیے ایسی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اس چیز کو یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت تعداد میں کم ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کی ہے۔ اس کا تعلق غیب سے ہے اور اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، البتہ جس رسول کو وہ غیب کا علم دینا پسند کرے تو وہ اس کو یعنی وحی کے ذریعے غیب کا علم دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کے آگے اور پیچھے ایسے محافظ یعنی فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ وہ علم محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی طرح کی آمیزش یا ملاوٹ نہ ہو سکے۔